پی ٹی آئی کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ نا انٹرنل کرائسس ہے، اور وہ بہت ہی زیادہ سنگین ہو گیا ہے انٹرنل کرائسس. یعنی عمران خان صاحب نے سیکرٹری جنرل بنایا ہوا ہے سلمان راجہ صاحب کو. سلمان راجہ صاحب سنسیئر ہیں لیکن وہ پولیٹیکل شخصیت نہیں ہے، ان کو پی ٹی آئی کے نہیں پتہ پرانی چیزوں کا. اور وہ ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کوئی ابھی تک 2 دسمبر کو عمران خان صاحب نے ان کو کہا تھا کہ آپ پولیٹیکل کمیٹی تشکیل دیں. انہوں نے پولیٹیکل کمیٹی میں خلے تشکیل دیا کوئی 10-12 دن بعد. 10-12 دن بعد جو انہوں نے پولیٹیکل کمیٹی تشکیل دیا، ابھی تک اس پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس نہیں بلا سکے. ایک ایپیکس کمیٹی بننی تھی وہ ابھی تک نہیں بن سکی. انہوں نے عمران خان کی بہنوں کے ساتھ جو کچھ ہوا بدھ کو کوئی ری ایکشن نہیں دیا، کوئی وہ کچھ بھی نہیں کر پائے. تو اس ساری صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے چیزیں چل نہیں سکتی جس طرح سے تحریک انصاف چلا رہی ہے. دیکھیں 2 چیزیں مختلف ہیں. ایک ہے فائنل کال، ٹھیک ہے، وہ الگ چیز ہے. ایک ہے کہ ملاقات کے لیے دباؤ بڑھانا، وہ بھی نہیں بڑھا پایا، بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے. عمران خان صاحب کی بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں ایکسٹریم سٹیپ لینا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ احتجاج بھی ہو رہا ہے، لوگ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ صرف سوشل میڈیا کی حد تک ہیں، ظاہری نظر نہیں آتے. کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ تلخ حقائق ہیں، ان کو تسلیم کرنا چاہیے. وہ حقائق میں ابھی آپ کے سامنے بیان بھی کر چکا ہوں. دیکھیں ایک تو یہ ہے نا کہ 8 فروری کو لوگ نکلے، تمام تر خوف کے باوجود لوگ نکلے، لوگوں نے ووٹ دیا. لیکن دوسرا ہے پروٹیسٹ کے لیے سڑک پہ آنا. وہ لوگوں کے سامنے 26 نومبر ہے، لوگوں کے سامنے ثانیہ مرید کیا ہے. لوگوں کو وہی جو میں نے آپ کو ساری چیزیں بتائی ہیں کہ لوگوں کو یہ ہے کہ ہم نکلیں گے تو ہمیں گولی مار دی جائے گی، ہمارے بچوں کا کیا بنے گا. اور یہ بات علیمہ خانم لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ ایک بار خوف کے بت توڑیں، آپ خوف کے بت توڑیں اور آپ لوگوں کو بتائیں کہ بھائی آپ جب تک وہ کریں مطلب ڈرے رہیں گے تو چیزیں ایسے نہیں چل سکتی. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزیں تلخی کی طرف ہی بڑھ رہی ہیں. اور یہ جو انصار عباسی صاحب سٹوری دے رہے جو آ رہی ہیں یہ سب فضول خبریں ہیں. کچھ بھی نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا. یہ سب ڈرامے ہیں، یہ کچھ بیرونی دورے ہیں جو آگے ہونے والے ہیں، اور پاکستان کے اندر کچھ چیزیں ہونی ہیں انٹرنلی، تو ان کی وجہ سے سوچا جا رہا ہے کہ ٹمپریچر نیچے آئے تاکہ آرام سے وہ بیرونی دورے بھی ہو جائیں، انٹرنل جو چیزیں کرنی وہ بھی کر لیں تاکہ پھر دوبارہ کوٹ چاڑی جائے پی ٹی آئی کو. میرا آپ سے آخری سوال ہے. ویسے تو کہتے ہیں کہ خان صاحب نے کال نہیں دینی، وہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں یا محمود خان چکرئی صاحب ہیں. خبریں ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے اگلے ہفتے 2 ہفتوں میں ملاقات ہو جانی ہے، خان صاحب کی بہن کی کسی نہ کسی بہن کو ملنے دیا جائے گا. کیا پیغام آ سکتا ہے وہاں سے؟ دیکھیں کچھ نہیں کہا. عمران خان انپریڈکٹیبل ہیں، ان کے بارے میں کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا وہ کیا پیغام دیں گے، کیا اعلان کریں گے، کوئی پتہ نہیں ہے. اگلے ہفتے ملاقات اور عمران خان ٹی چوک کی کال دے دیں. دیکھیں ابھی تک عمران خان نہیں روکا ہوا ہے نا جی، کہ عمران خان کہتے ہیں، لیکن ایک صبر کا بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے نا، وہ لبریز ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کوئی بڑا اعلان کر سکتے ہیں. 8 فروری کی بھی کال دے سکتے ہیں، کوئی اور ایسی تاریخ دے سکتے ہیں تاکہ پہلے ایک مومنٹم بھی بن جائے، ٹائم بھی مل جائے اور چیزیں ہو جائیں. اور عمران خان اور بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں، اسمبلیوں سے باہر آنے کا اعلان کر سکتے ہیں کے پی کے علاوہ. عمران خان جو ہے وہ کوئی اور ایکسٹریم چیز کہہ سکتے ہیں. تو یہ تو اب پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ عمران خان کیا کریں گے. بات یہ ہے کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی. دیکھیں میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر بات چیت کے ذریعے بالکل ہاں ہونی بات چیت ہی ہے الٹیمیٹلی، لیکن اس طرح سے بات چیت نہیں ہونی جس طرح سے اس وقت ماحول بنا ہوا ہے. اس طرح سے کیا بات چیت ہونی ہے؟ اگر بات چیت کا کوئی آئیڈیل ٹائم تھا وہ تھا پاک بھارت جنگ کے بعد جب پوری قوم یکجا تھی. بالکل اس وقت اگر بات نہیں کی گئی تو اب کون کرے گا تحریک انصاف سے بات؟ جناب بات اس وقت ہوگی برابری کی سطح پر جب تحریک انصاف مزاحمت کرے گی، ایجیٹیشن کرے گی اور کوئی بہت ایکسٹریم سٹیپ لے گی. اور وہ ایکسٹریم سٹیپ ڈی چوک آنا نہیں ہوگا. صحیح ہے، وہ عمران خان نے اناؤنس کرنا ہے. کل بھی علیمہ خانم صاحب نے کہا کہ عمران خان نے ڈی چوک کا نہیں کہا. نورین نیازی صاحب بتا چکے ہیں کہ عمران خان نے ڈی چوک کا نہیں کہا. ڈی چوک نہیں، کچھ اور آپ کریں گے، آپ ایجیٹیشن کریں گے، آپ زمین گرم کریں گے، آپ ٹینشن دیں گے، آپ ٹف ٹائم دیں گے، تب جا کے بات چیت ہوگی اور وہ ہوگی بامانی بات چیت. یہ تو سب ڈرامہ ہو رہا ہے. یہ اب یہ جو نیا ایک ڈرامہ شروع ہے نا کہ پس پردہ جی بات چیت شروع ہو گئی ہے اور دوبارہ، یہ سب غلط بیانی ہے، سب جھوٹ ہے. یہ نہیں کہہ رہا میں کہ پس پردہ بات چیت نہیں ہو رہی ہوگی، لیکن اس کا مقصد چیزوں کو ٹھیک کرنا نہیں ہے. اس کا مقصد تحریک انصاف کو دھوکہ دینا ہے. اس کا مقصد عمران خان کو دھوکہ دینا ہے. عمران خان دھوکے میں نہیں آئے گا. تحریک انصاف آ سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف میں اس وقت آپ کے سامنے یہ صورتحال کیا چل رہا ہے، کیا ان لوگوں کی اسٹریٹجی ہے، کیا ان لوگوں کا مطلب ہے کہ عمران خان کی جو بہنیں ہیں ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور پورا دن اس سے اگلے دن کوئی پریس کانفرنس ہی نہیں ہوتی، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، کوئی ریئیکشن ہی نہیں آتا. مطلب اس سے زیادہ شرمناک سرنڈر کیا ہو سکتا ہے جو تحریک انصاف نے کیا ہے؟ اس سے زیادہ
शर्मनाक बात इनकी क्या हो सकती है कि इमरान खान की बहनों के साथ जो हुआ, अल्लामा राजा नासिर अब्बास के साथ जो कुछ हुआ, तहरीक इंसाफ ने उसके ऊपर रिएक्ट ही नहीं किया। तो तहरीक इंसाफ का इस वक्त मसला इंटरनल क्राइसिस है, अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं, अंदरूनी इख्तलाफात हैं, और ये सारी मामलात हैं। बाकी चीज़ें जो हैं वो मैं तो अभी तक जो देख रहा हूँ वो यही हैं कि जब तक तहरीक इंसाफ मज़ामत नहीं करती तब तक कोई मफाहमत नहीं हो सकती, बातचीत नहीं हो सकती। और जिस तरह से तहरीक इंसाफ के लोग जो इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, जाके करते हैं, इस बातचीत से तो इनको जूते भी कोई ना मारे। जब ये जाके कहते हैं सर आप बड़े हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी फैमिलीज हैं, आप सर रहम खाएं, ये इमरान खान तो गलत कर रहा है, जेल से बैठ के बयान दे देता है, ट्वीट्स करवा देता है, हम तो सारे साथ में नहीं हैं, आप बड़े हैं, आप मुल्क के मालिक हैं सर, आप हमारे माई बाप हैं, आप सर रहम करें, थोड़ा सा मेहरबानी करें। इस तरह से मुज़ाकरात होते हैं, जाके आप जूतों में बैठ जाते हैं। ये जो पीटीआई के बात कर रहा हूँ, जो बंदा पीटीआई की तरफ से बातचीत का हामी है उसकी बात कर रहा हूँ। इसीलिए इमरान खान ने अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद चगदेई साहब का कहा कि अगर बातचीत होगी तो ये करेंगे, तहरीक इंसाफ नहीं करेंगे। उन्हें पता है तहरीक इंसाफ वालों की कैपेसिटी क्या है और क्या उनकी सूरत हाल है। तो लिहाजा अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी जो है वो एक धोखा है, एक ट्रक की बत्ती है, एक फ्रॉड है, एक डॉज है। और इसका मकसद मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि कोई और ऐसी चीज़ें होनी हैं अगले 15-20 दिन में, जनवरी में, अगले को 1-1.5 माह में कुछ ऐसी चीज़ें होनी हैं जिसके लिए ये प्लान किया जा रहा है कि पीटीआई को किसी धोखे में रख के, लोगों को किसी धोखे में रख के और थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे लाया जाए और वो चीज़ें कर ली जाए और फिर दोबारा आके पीटीआई पे वार किया जाए, फिर दोबारा इनको मारा जाए। मैं तो कह रहा हूँ ना, अगर रात 11 बजे आप ये खबर फाइल कर रहे हैं कि मफाहमत की तरफ मामला जा रहे हैं या ताकत और हल्के मफाहमत की तरफ मामला को लेकर जाना चाहते हैं, बातचीत की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, तो फिर 2 बजे इमरान खान की बहनों पर हमला होता, अल्लामा राजा नासिर अब्बास पे हमला होता, पीटीआई के वर्कर्स के ऊपर हमला होता, उनको गिरफ्तार करके कहा जाता है कि सड़कों पर लेटा हुआ इनको। ये तजलील होती इंसानियत की। जो एफआईआर हुई है वो एफआईआर होती, खान से मुलाकात ना करवाई जाती। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है, एक लग़ बात है। और अंसार अब्बासी साहब की हर स्टोरी वो कहीं से आती है और या कहीं से नहीं भी आती, वो खुद भी लगाते हैं, तो वो किसी के पर्पसेस को, किसी के मकासद को वो सर्व कर रही होती है, किसी के मफादात को सर्व कर रही होती है, किसी के लिए वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अब वो बिल जबर इस्तेमाल होते हैं, बिल रजा इस्तेमाल हो रहे होते हैं, किसी और मतलब अपनी इमरान खान से जो उनकी एक नफरत नजर आती है उसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जो उनकी नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के लिए मोहब्बत है उसकी, उसमें मतलब वजूहात कुछ भी हैं, लेकिन उनकी हर स्टोरी के पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है। इमरान खान को नुकसान पहुंचाना, तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाना, इस्टेब्लिशमेंट को फायदा पहुंचाना, नून लीग को फायदा पहुंचाना। हाँ, जहां पे नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के मफादात का टकराव हो जाता है वहां पर अंसार अब्बासी साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होते हैं, वहां पे नून लीग के साथ खड़े नहीं। कल रात को जो चीजें हुई हैं, ऑपरेशन किया गया है अडयाला जेल के बाहर, उससे पहले ना कुछ टाइम पहले हलीमा खान साहिबा ने कहा है कि अब हमारे पास ऑप्शन ये बच गया है कि हमारी मुलाकात तो नहीं हो रही, तो हमें जो है वो केपी बंद करने की तरफ जाना चाहिए। मैं तो ये मशवरा दे सकती हूँ, मैं कर तो नहीं सकती लेकिन मशवरा दे सकती हूँ कि अब लीडरशिप को आगे आके ये चीजें करनी चाहिए, क्योंकि एक हद होती है चीजों की। आप जो है ना एक हफ्ते बंदों को मारते हैं, फिर अगले हफ्ते बंदों को मारते हैं, तो कब तक हम ये मार खाते रहेंगे? तो आप क्या समझते हैं, क्या वाकई पीटीआई इस चीज को सीरियस लेगी कि वो केपी को बंद करेगी? और अगर केपी को बंद किया जाता है तो उसका क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा? देखें, ये एक डिस्कशन है तहरीक इंसाफ के अंदर कि केपी के रास्ते बंद करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। दो आरा हैं। एक राय है कि अगर हम केपी के रास्ते बंद करेंगे तो हमारे अपने लोगों को मुश्किलात होंगी और चीज़ें महंगी होंगी, जो हम चीज़ें पंजाब से आती हैं। एक राय ये है। दूसरी राय ये है कि भाई सिर्फ केपी के लोगों को मुश्किलात नहीं होंगी, वफाक से ज़रा देख लें कि कितनी गाड़ियाँ, किस किस की गाड़ियाँ, किस किस मकसद के लिए गाड़ियाँ केपी की तरफ जाती हैं और केपी से क्या चीज़ें पंजाब में आती हैं। और फिर अगर केपी के रास्ते बंद होंगे तो फिर चीज़ें एक्सट्रीम की तरफ जाएंगी, फिर चीज़ें ट्रिगर होने जाएंगी। फिर ज़ाहिर है सोहेल अफरीदी इस हक़ में नहीं है कि कोई हम ऐसी चीज़ करें जिससे पंजाब के लोगों को नुकसान हो, यानी वहाँ से जो बिजली आती है वो बंद कर दें या वहाँ से जो पानी आता है वो बंद कर दें, वो इस हक़ में नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है जब चीज़ें ट्रिगर होंगी तो फिर चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। फिर ये भी उनको ज़हन में रखना होगा कि अगर वो ये रास्ते बंद करेंगे तो उसके बाद फिर वो होगा गवर्नर राज के चांसेस हैं कि गवर्नर राज लग जाएगा, और गवर्नर राज लग जाएगा तो उसके लिए उन्होंने क्या करना है, तो उन्होंने सारी हिकमत अमली बनानी होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि चीज़ें जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से उस तरह से इफेक्टिव नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए।
صدیق بھائی یہ بھی بتائیے گا، خان صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کا جو ایک انٹرویو آیا وہ کل سے زیر بحث ہے، بہت زیادہ اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے، چیزیں چل رہی ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم لوگوں کو اگر خان صاحب کو کچھ ہوتا ہے تو ہم آئیں گے اور ایکٹیو پالیٹکس میں حصہ لیں گے، کیونکہ ان کو کہا گیا ہے کہ خان صاحب کو جو ہے قتل کرنے کی بھی باتیں کی گئی ہیں، تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک کوئی بڑا دورہ جو ہے وہ امریکہ کا بھی ہونے جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ چیزوں کو تھوڑا مفاہمت کی طرف لے کے آ رہے ہیں۔ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے فیصلے امریکہ سے ہی ہونے ہیں، جو بھی ہونے ہیں۔ جب تک موجودہ حکومت کو ٹرمپ کی سپورٹ حاصل ہے تو تب تک وہ پاکستان کے اندر وہ سب کچھ کرتے رہیں گے جو وہ کر رہے ہیں، اور کیونکہ امریکہ کی پالیسی یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہے تو پھر وہ غزہ میں ہزاروں لوگوں کا قتل عام بھی کر دے تو اس کو معاف ہے، جو ہمارے ساتھ ہے تو وہ سیز فائر معاہدے کی 962 بار غزہ میں خلاف ورزی بھی کرے تو اس کو سب کچھ معاف ہے، اس کے لیے پھر امریکہ کسی بھی حد تک جاتا ہے۔ تو یہ ہے، تو جب تک پاکستان کی حکومت کو ٹرمپ کی ننگی سپورٹ حاصل رہے گی یہ سب کچھ کرتے رہیں گے جو کر رہے ہیں۔ سہیل افریدی صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ سہیل کل افریدی ملاقات کا صاحب دن ہے۔ دیکھیں، سہیل افریدی صاحب تو نہیں آ رہے، ملاقات کے لیے لاہور جانا تھا، اور لیکن وہ اب لاہور بھی نہیں جا رہے کیونکہ پنجاب کی تنظیم نے کہا ہے کہ ہم ابھی تک تیار نہیں ہیں۔ تو بہت شکریہ صدیق جان صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے، جو بھی نئی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ابھی تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ صدیق بھائی کیا ہوگا؟ انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے نا وہ ریکونسلیشن کے لیے جو ہے وہ دوبارہ اڈیالہ جیل کی طرف جو ہے وہ رخ کیا جا رہا ہے، تو یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، انصار عباسی صاحب کی جو بھی خبر ہوتی ہے وہ خبر نہیں ہوتی، وہ دراصل ایک فیڈ کی گئی ایک کہانی ہوتی ہے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ خبر سے بڑھ کر کچھ ہوتا ہے۔ نومبر میں آپ نے دیکھا کہ ایک خدشہ تھا کہ تحریک انصاف مارچ کر سکتی ہے اسلام آباد کی طرف، تو انصار عباسی صاحب نے خبریں لگانا شروع کر دیں، اور فواد چودھری صاحب، عمران اسماعیل صاحب، محمود مولوی صاحب، یہ سارے بھی ایکٹیو ہو گئے، اور انہوں نے کہا جی بہت بڑا بریک تھرو ہونے جا رہا ہے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ نومبر گزار لیا، نوٹیفیکیشن ہو گیا، اب ایک بار پھر وہی کیسٹ دوبارہ چل پڑی ہے۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو انصار عباسی صاحب نے خبر دی ہے، جب کوئی اخبار چھپتا ہے نا تو بہت لیٹ بھی آپ کو خبر فائل کرے نا تو وہ 11-12 بجے تک آپ فائل کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رات 11 بجے انہوں نے خبر فائل کر دی ہوگی، اور یہ تو ایسی خبر تھی جو ہو سکتا ہے انہوں نے شام 5 بجے فائل کر دی ہو، کیونکہ یہ کوئی ایسی تو تھی نہیں کہ جس پہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہو۔ جیسے رات 2 بجے اڈیالہ کے باہر ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ کئی اخباروں میں یہ چیز نہ چھپی ہو کہ وہ 12 بجے اخبار فائنل ہو کے چلا گیا ہو، 1 بجے چلا گیا ہو، پرنٹ ہو گیا ہو تو نہ چھپی ہو۔ بات یہ ہے کہ یہ جب انہوں نے خبر کل رات کو فائل کی تھی اس وقت تک اڈیالہ والی وہ ماردھار تو نہیں ہوئی تھی، نہیں، بالکل حملہ تو نہیں ہوا تھا، نہیں۔ اور انہوں نے رات، یعنی ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ بہت لیٹ بھی، تو رات 11 بجے تک انصار عباسی صاحب نے یہ خبر فائل کر دی تھی کہ معاملات دوبارہ مفاہمت کا سوچا گیا ہے کہ ٹمپریچر نیچے لایا جائے اور معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ 11 بجے وہ خبر فائل کر رہے ہیں اور 2 بجے عمران خان کی بہنوں پہ اور علامہ ناصر عباس پہ حملہ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ان کی خبر جھوٹ ثابت ہو گئی ہے۔ ان کی خبر تو جھوٹ ہے نا، بالکل، اگر کوئی لغو ہے، ایک ڈرم ہے، اطلاق کی بتی ہے۔ اب میں اسے سخت لفظ یوز کرنا چاہتا ہوں لیکن پھر میں رک گیا ہوں، ٹھیک ہے، لوگ کر لیں۔ السلام علیکم جی، میں ہوں نعمان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل RJ نعمان ملک آفیشیل۔ میرے ساتھ صدیق جان صاحب موجود ہیں۔ سر، بہت ساری خبریں تھیں کہ سہیل افریدی 11ویں دفعہ دوبارہ اڈیالہ آئیں گے، لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ جی اڈیالہ نہیں آ رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ایک تو سہیل افریدی صاحب، کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ کوئی اچھا میسج نہیں جاتا کہ ایک وزیر اعلیٰ آتے ہیں اور ان کی ملاقات بھی نہیں ہوتی اور وہ پھر پریس کانفرنس کر کے صرف چلے جاتے ہیں، لیکن اس پہ سہیل افریدی صاحب کا خیال یہ تھا کہ اس سے ایک نیریٹو بن رہا ہے، اور وہ اپنے صوبے میں اس نیریٹو کو بنا بھی رہے تھے۔ وہ اپنے صوبے میں نیریٹو ایسے بنا رہے تھے کہ وہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ دیکھیں، مطلب میں وزیر اعلیٰ ہوں KP کا، مجھے وہاں پہ دھکے دیے جاتے ہیں، مجھے اپنے لیڈر سے نہیں ملوایا جاتا، اور دوسری طرف مریم نواز، اور میرا نام انہوں نے اسٹاپ لسٹ میں ڈالا ہوا ہے، میرا پاسپورٹ انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے، اور دوسری طرف جو مریم نواز ہیں ان کو ایئر فورس کا جہاز دیا ہوا ہے کہ تم جہاں جانا ہے جاؤ، اپنی سہیلیوں کو، اپنی بیٹیوں کی سہیلیوں کو لے کر جاؤ۔ تو یہ ایک ریاست 2 دستور بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات وہ کہتے تھے کہ میں جاتا ہوں تو ایک نیریٹو بنتا ہے، اور میں اپنے صوبے کے لوگوں کو بتا پاتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ ایک دورہ معیار ہے ریاست کا۔ تو لیکن جو کل کے حوالے سے ہے اس میں یہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ اس لیے نہیں آ رہے تھے، یا ان کا لسٹ میں نام نہیں ہے کیونکہ انہوں نے جانا تھا لاہور،
لاہور کی تیاریاں مکمل تھیں، لیکن لاہور میں مسئلہ یہ ہوا کہ علی حمزہ صاحبہ نے اور تنظیم نے کہا کہ ہمیں آپ 1 ہفتے کا ٹائم دیں تاکہ آپ کے شایان شان ہم تیاری کر سکیں. تو اب سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ لاہور نہیں جا رہے، اور اسی لیے ان کا نام اڈیالہ والی لسٹ میں بھی نہیں تھا. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ نیکسٹ ویک وہ لاہور جائیں گے، اور فوکس جو ہے وہ پنجاب پہ ہوگا، پنجاب پہ ہوگا اور پنجاب پہ ہوگا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک میٹنگ ہوئی ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی، محمود حسین چکزئی صاحب اور سہیل آفریدی صاحب کی، جس میں یہ ڈسکس ہوا ہے کہ کے پی تو تیار ہے، آپ جب کال دیں کے پی تیار ہے، کے پی اسلام آباد آنے کے لیے تیار ہے. یہی بات جلسے میں جنید اکبر صاحب نے کی، یہی بات جلسے میں سہیل آفریدی صاحب نے کی، اور کے پی سے اس وقت بہت زیادہ نعرے بھی لگ رہے ہیں، ڈی چوک ڈی چوک ڈی چوک کے نعرے. لیکن ڈسکشن یہ ہوئی ان تینوں کے درمیان کہ معاملہ یہ ہے کہ لوگ تو تیار ہیں، لیکن کے پی کے لوگ تو تیار ہیں، لیکن مسئلہ ہے پنجاب کا. پنجاب میں ایک جبر کا ماحول ہے، ایک فسطائیت ہے، ایک کرفیو جیسا ماحول ہے، اور پنجاب میں کوئی ہلچل نہیں ہے، پنجاب میں کوئی ڈور ٹو ڈور ایکٹیویٹی نہیں ہے، پنجاب میں شہروں میں گراؤنڈ پر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. ایک خوف ہے، لوگ نہیں نکلتے پنجاب میں، بالکل نہیں نکلتے. آپ پنڈی کی اڈیالہ کی مثال لے لیں، اسلام آباد اور پنڈی میں ملا کر اور 50 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے، لیکن عمران خان کی بہنوں پہ 3 بار وہاں پہ حملہ ہو چکا ہے. لیکن پنڈی اور اسلام آباد سے کوئی 100-200 لوگ بھی، یعنی جو پی ٹی آئی کے ورکرز نہ ہوں، عام شہریوں، وہ وہاں پہ نہیں پہنچے، کیونکہ خوف ہے. خوف کیا ہے؟ لوگوں کو یہ خوف ہے کہ اگر میں نکلوں گا تو گرفتار ہو جاؤں گا، جبری طور پہ گمشدہ ہو جاؤں گا، مجھے گولی مار دی جائے گی، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے گھر کی چادر چاردیواری کے تقدس پامال کیا جائے گا، میری ماں بہن بیوی بیٹی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی، میرا کاروبار گرا دیا جائے گا، میری نوکری ختم کروا دی جائے گی، میرے اوپر ظلم ڈھا دیے جائیں گے، میرے خاندان کے اوپر پتہ نہیں کیا بیتے گی. تو یہ خوف ہے. تو اب تحریک تحفظ پاکستان اور سہیل آفریدی صاحب کا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہمیں پنجاب کو بھی ایک تحریک دینی ہے، وہاں پہ مومنٹم کریٹ کرنا ہے، وہاں پہ ہلچل مچانی ہے، اور وہاں پہ ہم نے کچھ ایسی چیزیں کرنی ہیں جس سے خوف کے بت ٹوٹیں. تو اس کے لیے وہ لاہور جا رہے تھے، لیکن اب جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ اگلے ہفتے پہ معاملہ چلا گیا، وہ جا کے اسیران کی فیملی سے ملیں گے، وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے گھر جائیں گے، اعجاز چودھری صاحب کے گھر جائیں گے، باقی اسیران کے گھر جائیں گے، وہ وکلا سے خطاب کریں گے، اور پنجاب میں ایک پوری جو ہے وہ ہلچل جو ہے وہ نظر آئے گی.